السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں شیخ چلی کا قصہ، حصہ اول۔ سب سے پہلے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو، ایک گاؤں تھا، اس میں شیخ چلی اور اس کی بیوی رہتے تھے ساتھ ساتھ۔ تو شیخ چلی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ بیوی نے تنگ آ کر اسے کہا کہ یہاں سے جاؤ شہر، کچھ کام کرو۔ جب اس نے بہت زیادہ ضد کیا تو شیخ چلی نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ تو شیخ چلی کی بیوی نے بہت سی روٹیاں پکائیں، روٹیاں پکا کر شیخ چلی کو دے دیں کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ کام کریں اور ایک روٹی روزانہ کی کھا لیا کریں۔ تو شیخ چلی وہاں سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے جب بہت زیادہ گرمی ہو گئی تو وہ کہیں جو ہے نا آرام کے ساتھ بیٹھ گیا درخت کے نیچے۔ تو وہاں سے کچھ ڈاکو گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ سامان بھی ہے۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کافی رات سے جو ہے نا سفر کر کے تھک گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ آگے شیخ چلی کے پاس، ہمیں روٹیاں دو۔ وہ روٹیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم روٹیاں کھا لو، تو یہ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ بھئی روزانہ کی ایک روٹی ہے تو میں نے 20 دن لگانے ہیں، 30 دن لگانے ہیں، جتنے ہیں اتنی روٹیاں ہیں۔ اگر پہلے واپس جاؤں گا تو بیوی ناراض ہوگی کیونکہ وہ پکا رن مرید تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے اسے جو ہے نا مارا پیٹا، روٹیاں اس سے چھین لی۔ تو شیخ چلی کی بیوی بھی تو شیخ چلی کی بیوی تھی نا، تو اس نے نمک کی جگہ روٹیوں میں زہر ملا دیا تھا، اسے پتہ نہیں چلا۔ تو نمک کی جگہ وہ بھول کر وہ چیز ڈال بیٹھی۔ تو جب وہ ڈاکو نے کھائے تو ڈاکو سب مر گئے۔ تو اس کے بعد ڈاکو کے پاس بہت سا مال تھا تو وہ اسے اٹھا کر ساتھ لے آیا، اور اس نے ایک ساتھ اور بھی کام کیا کہ انہوں نے شیخ چلی نے ڈاکو کے جو ناک تھے نا وہ 30 کاٹ لیے۔ تو بادشاہ ان ڈاکو سے بڑا تنگ تھا۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ کسی نے جو ہے نا یہ 30 ڈاکو مار دیے تو اس نے کہا کہ بھئی جس نے مارے ہیں میں اسے انعام دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو بھئی بادشاہ کو کیا پتا کس نے مارے ہیں۔ تو ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، یہ تو میں نے مارے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے مارے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد شیخ چلی جب آیا بادشاہ کے پاس تو اس نے کہا میرے پاس ان کی نشانی ہے، یہ ان کے ناک ہیں جو 30 ڈاکو میں نے مارے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی شیخ چلی جو ہے نا اس پہ سچا ہے، لہذا شیخ چلی کا نام آج کے بعد 30 مار خان رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے بہت سے انعام و اکرام شیخ چلی کو دیے اور اس کا نام 30 مار خان رکھ دیا گیا۔ شیخ چلی وہاں سے سامان لایا اور وہاں پہنچ گیا اپنے گھر۔ اس کے بعد بہت سے مال و متاع اکٹھا ہوا۔ پھر بادشاہ سلامت کو ضرورت ہوا کہ ایک جو ہے نا شیر آیا ہوا تھا جنگل میں، وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ شیخ چلی کو بلاؤ، جس نے 30 ڈاکوں کو مار لیا ہے تو شیر اس کے سامنے کیا ہے۔ جب وہ قاصد پہنچا شیخ چلی کے پاس تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ لو، آپ جو ہے نا تم جاؤ اور بھی اس سے زیادہ مال ملے گا، بادشاہ انعام دے گا، لہذا تم جو ہے نا وہ شیر کو مار کے آؤ۔ تو شیخ چلی جاتا ہے کہ وہ تو اچانک ہو گیا تھا، لیکن اب شیر کو مارنا میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن حکم بھی اس کے بادشاہ کے حکم کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا نا۔ تو وہاں سے روانہ ہوا تو ایک گدھا اس کے ساتھ تھا، اس کے اوپر سامان لادا سب کچھ، تو وہاں سے چل دیا۔ پھر وہ چلتے 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 رات ہو گئی اس کو، اور رات کو جب وہ وہاں پہ سو گیا تو گدھے کو اس نے کھلا چھوڑ دیا کہ کہیں جنگل میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گھاس وغیرہ کھاتا رہے گا، پھر صبح کو روانہ ہو جاؤں گا۔ تو جو ہی رات وہ سویا تو گدھا چلتا چلتا اس سے گم ہو گیا۔ تو اس نے کہا صبح ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس بادشاہ کی بادشاہیت سے نکل جاؤں۔ رات ہی رات
क्योंकि शेर को तो मैं मार नहीं सकता, अगर न मारा तो फिर बादशाह मुझे सज़ा देगा, वो पहले वाला इनाम न छीन ले। तो क्या हुआ कि उसे सुबह अपना गद्दा न मिला, तो वो गद्दे को तलाश करने के लिए जब निकला तो उसने नज़दीक जो है ना कहीं देखा कि ये सामने, ये देखो अंधेरा था, ये गधा खड़ा हुआ है। लेकिन उसने उसको जो है ना रस्सा डाला, रस्सा डाल के वहीं पे बांध दिया कि अभी थोड़ा सा जो है ना मज़ीद आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा। लेकिन जो ही थोड़े से दिन निकला तो उसने देखा तो वो गधा नहीं है, वो तो शेर था। उसने उसको बांध दिया, फिर वहाँ कर बादशाह को इतला दी, जी मैंने जो है ना शेर को बांधा हुआ है। तो लोग बड़े हैरान हुए कि भाई इसने शेर को कैसे बांध लिया। तो बादशाह सलामत वहाँ से खुद रवाना हुए। लोगों ने आकर देखा कि शेख चिल्ली ने वाकई शेर को बांधा हुआ है। फिर उनने शेर को वहाँ से पकड़ा और उसको जंगलों में डाला। तो वही शेर आजकल जो है ना वो चिड़ियाघरों में मौजूद रहता है। तो इसके बाद फिर जो है ना शेख चिल्ली बड़ा इनाम व इकराम और लोग में नाम कि भाई 30 बार खान ने बड़ा काम कर लिया। तो उसके बाद वो बीवी के पास आया तो बीवी ने भी उसके जो है ना बड़ी इज्जत और उसका कदर होने लगा। इसके बाद फिर जो है ना इसके बाद जो दूसरे मुल्क थे साथ साथ वाले, वो उनको जजिया देते थे बादशाह। तो उन्होंने कहा जी अब हम जजिया नहीं देंगे, आपसे जजिया लेंगे क्योंकि हमारे पास तो 30 बार खान है। तो उन्होंने जो दूसरे ताकतवर थे उन्होंने कहा ठीक है फिर आप हमसे जंग करें। लेकिन 30 बार खान जो है ना वो डरा हुआ था कि कहीं बादशाह सलामत फिर दोबारा मुझे ना भेज दे। साथियों, अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए, इसका आगे वाला हिस्सा इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि यहाँ ज़्यादा टाइम होने की वजह से साथी परेशान ना हो। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा यहीं से आगे से शुरू होगा। ज़रूर हमारे चैनल को देखें और इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको इसको मुफीद मालूमात, इसमें अद्वियात, इसमें तावीज़ात और जो है ना ऐसे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए किस्से ज़रूर शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।